اختیار صاحب بہت نوازش. پہلے تو سر آپ بتا دیں 3 قراردادیں آپ لے آئے ہیں مولانا صاحب کے خلاف. ابھی یہ سلسلہ آگے جانا ہے, نیشنل اسمبلی وغیرہ میں بھی آنی ہے کیا, یا اب معاملہ آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رمی صاحب. اچھا, آئی ہیو نو انفارمیشن. میں ابھی تک مجھے کوئی قراردادوں کی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اوکے. میں آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے. میں آج ذرا کچھ اور دیگر معاملات میں کچھ ہلکے کی تھی, کچھ گھریلو تھی, اس میں ذرا الجھا رہا. اچھا آپ کو ویسے کوئی تاثر ہے اختیار صاحب کہ یہ جو بھی معاملات چلے پچھلے دنوں مولانا صاحب کے بیان کو لے کے, اس میں کچھ روابط اور کچھ ذرا ٹیمپریچر کم ہوا ہے, یا ابھی پوزیشن یہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب بیان واپس لیں تو ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا؟ صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سر مولانا صاحب ایک بہت بڑے عالم فاضل لیڈر ہیں, مذہبی رہنما ہیں, سیاسی لیڈر ہیں. ان کی قد کاٹ, ان کو سلام. لیکن جو الفاظ ہیں شہداء کے بارے میں, وہ بحیثیت مسلمان میرے خیال میں وہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوں گے, وہ مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہے, وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہے. ورنہ تو اگر اس طرح کی بات ہو کہ اگر آپ کسی کی شہادت کو تنخواہ کے ساتھ جوڑ دے, تو پھر تو محمد بن قاسم, حجاج بن یوسف, آپ سلطان صلاح الدین ایوبی, جتنے ہمارے پیچھے سپہ سالار گزرے ہیں, اور پھر چلتے جائیں پیچھے خلفائے راشدین کے دور تک چلے جائیں, تو جس نے تنخواہ لی ہے, تو یہ تو ہم سب کی قربانیوں پر, ان کی شہادت پر ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی کیا میں آپ کی باتوں کا یہ خلاصہ لوں کہ جب تک الفاظ واپس نہیں لیے جاتے تب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے بہت بڑی قد کاٹ کے مالک ہیں, اور اگر وہ ان سے معذرت کی بھی میں کوئی مطالبہ نہیں کیا, معافی والی بات بھی میں نے کبھی نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ اگر یا وہ اپنی الفاظ کا اس کو اگر وہ واپس لے لیں یا اپنے بیان کی وضاحت کر لیں, ورنہ جو کہہ رہے ہیں, جو اس کا مطلب نکل رہا ہے, قرآن اور حدیث اور پاکستان میں موجود جتنے دینی مدارس ہیں ان کے فتووں کی روشنی میں اس کی کوئی مثال, کوئی نظیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے, فوج کا, پولیس کا, رینجرز کا, ایف سی کا, کوئی صحافی ہو, تنخواہ لیتا ہو, جو بھی ہو, اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے اگر اس کی جان چلی جائے اپنے ملک اور قوم کے لیے, اپنی اہل و عیال کی حفاظت میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے, تو وہ شہید کہلاتا ہے. ہمارا دین تو یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, میں بہت شکر گزار ہوں کہ سید حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت نوازش. حمداللہ صاحب, اس میں چونکہ کافی بات ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں جو باتیں ہو چکی ان کی تکرار نہ ہو اور ہم آگے بڑھیں, تو اس لیے میں خالی آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں. جو آپ اس پہ دلائل دے چکے ہیں, کل بھی بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ کے پارٹی کے لیڈرانہ کی کر رہے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے سب نے سن لی ہیں. بس مجھے یہ بتائیے گا اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے کہ جو اختیار صاحب کہتے ہیں, ظاہر ذمہ دار ہے اپنی پارٹی کے, وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں برائے انفارمیشن, کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے, ہم صرف کہتے ہیں الفاظ میں نظر ثانی کر لیں, واپس لے لیں, تاکہ معاملہ یہ اس کی گنجائش ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے؟ حمداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. سر دیکھیں, مولانا صاحب کی ترجیحات میں اور پارٹی کی ترجیحات میں اور میری ذاتی ترجیحات میں جو بیان کا اور مولانا صاحب کی تقریر کا جو حصہ اٹھایا گیا ہے, اور ایک منصوبے کے تحت مولانا صاحب کو اسی حصے کی بنیاد پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اور آئے روز پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں. اور اس ہمیں پتہ ہے کہ ان پریس کانفرنسوں کی, یہ میڈیا ٹرائل کی یہ سرچشمہ کہاں ہے, یہ پوری قوم کو پتہ ہے. جہاں تک شہداء کی بات ہے, دیکھیں ہماری پارٹی خود شہداء کی پارٹی ہے. سینکڑوں کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب خودکش حملے ہوئے, اور جو شہداء قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے, سلامتی کے لیے قربانی دے رہے ہیں, ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ان شہداء کے خون کو, ان کی قربانیوں کی آڑ میں اپنے غیر قانونی, غیر آئینی ایکشن کی چھپانے کی جو کوشش کی جاتی ہے, ہماری سوالات اس کی طرف ہے. تو سر آپ کا اختیار صاحب کو یہی جواب ہے نا کہ بہرحال اس کی واپسی کی یا نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے بھائی, یہ ہمارا موقف ہی ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, میں آ رہا ہوں اسی پر. ابھی یہ جواب بھی دوں گا. جہاں تک یہ الفاظ ہیں مولانا صاحب کی, کوئی غلط بات مولانا نے نہیں کی ہے.
جب کوئی غلط ہے نہیں تو واپس کیوں لے لیں؟ ہماری ترجیحات اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں لاشیں رہی ہے اور سیکورٹی کام کیوں ہے؟ بلوچستان میں لاشیں پہلے بلوچ بیلٹ میں، اب پشتون کی ادارے حکومت اور سیکورٹی ادارے ناکام۔ ہماری اب ترجیحات یہ ہے، ہمیں جواب دے کہ آپ 22 سال لڑے 23 سال دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے ملکی سطح پر، یا بین الاقوامی سطح پر UN کی نگرانی میں ایک کمیشن ہو کہ 2001 سے لے کر کہ یہ جنگیں کیوں لڑی گئی، اس میں کتنا نقصان ہوا، اس کا فائدہ کس کو ملا، کون بینیفیشری ہے اس کا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی کس پر بیٹھ کے اس کا مطالبہ کرے۔ صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں بیان ناصر ہم بھائی، واپس نہیں لیں گے، ہم نے صحیح، کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔